دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں کہ جو ایک طرح سے بڑا ایک تاریخ ساز لمحہ یا مقابلہ آ رہا ہے کہ حفیظ شیخ پی ٹی آئی یا رولنگ کولیشن کی طرف سے کینڈیڈیٹ ہیں سینٹ کے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں، اور جو یوسف زاک گیلانی سابق وزیر اعظم ہیں پیپلز پارٹی کے، تو وہ پی ڈی ایم کے یا اپوزیشن کی طرف سے، یعنی رولنگ کولیشن ورسز اپوزیشن۔ سیٹ ویسے تو 2 سیٹوں کا الیکشن ہے، ایک خاتون کا ہے اور ایک یہ جنرل سیٹ پر ہے۔ اصل معاملہ جو ہے وہ جنرل سیٹ پر ہے کہ اگر یوسف زاک گیلانی سپوز، کیونکہ اس میں قومی اسمبلی کے ممبران نے ووٹ دینا ہے، اگر وہ جیت جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ٹوٹ سکتی ہے، وہ عدم اعتماد کے چانسز پیدا ہو گئے، یا حکومت جو ہے یہ ثابت ہو گیا کہ ایک وہ ڈیفیسٹ ہے میں نے اس کی تعداد کے حساب سے، تو وہ مائنورٹی حکومت ہے۔ اب ایک ٹریڈیشن تو موجود ہے پارلیمانی نظام میں کہ اگر فنانس بل ریجیکٹ ہو جائے قومی اسمبلی میں تو وہ گویا عدم اعتماد سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ حکومت کے خلاف، لیکن یہ یہاں بھی صورتحال وہی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے یعنی ٹیکنیکل ٹرمز میں۔ لیکن کیونکہ ایسی پہلے روایت یا ایسی کنونشن آبویس انداز میں موجود نہیں ہے، تو یہ اس ان اٹ سیلف تو عدم اعتماد نہیں ہوگا، لیکن پریکٹیکلی وہ کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا امکانات ہیں دونوں طرف۔ اس وقت قومی اسمبلی کے ویسے ٹوٹل ممبرشپ 342 ہونی چاہیے، یعنی جب پورا کوئی سیٹ خالی نہ ہو، لیکن 2 سیٹیں خالی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈسکا کی ہے، ایک کرم ایجنسی سابقہ فاٹا اور موجودہ ضلع کرم صوبہ خیبر پختونخوا NA45، اور ایک NA75 سیالکوٹ یا ڈسکا وغیرہ۔ لہذا اس وقت خود قومی اسمبلی کے اپنے ویب سائٹ کے مطابق 340 ممبرز، 340 ممبرز میں سے جو رولنگ گروپ ہے جو حکومت میں ہے پی ٹی آئی کی قیادت میں، وہ اس میں پی ٹی آئی کے 156 ہیں، اور MQM پاکستان کے 7 ہیں، اور کیو لیگ یا کینچی لیگ، میں مزاحن یہ کہتا ہوں، ویسے اپنا پاکستان مسلم لیگ اس کا پراپر نام لکھا ہوا ہے، ایون کیو بھی اب نہیں لکھا ہوا، تو یعنی چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی، ان کی پارٹی کے 5 ہیں۔ اس طرح GDA گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، اس میں کوئی گرینڈ نام کی پتہ نہیں کون سی چیز ہے، ان کے 3 ہیں MNAs، اور باپ یا بلوچستان عوامی پارٹی کے 5 ہیں۔ اس طرح جمہوری وطن پارٹی کا 1 ہے، اور عوامی لیگ یعنی جو گیٹ نمبر 4 کے شیخ ان کا 1 ہے۔ تو اس طرح جو رولنگ پارٹیاں ہیں پی ٹی آئی کی قیادت میں، ان کے 178 ووٹ بنتے ہیں۔ اس طرح PMLN یعنی اپوزیشن کے اگر ووٹ گنے تو وہ بنتے ہیں 83 ہیں PMLN کے، پیپلز پارٹی کے 55 ہیں، JUI یا MMA کے 15 ہیں، ANP کے 1 ہے، BNP مینگل گروپ یعنی 4 ہیں ان کے۔ تو اس طرح یہ ٹوٹل 158 ہے، 158۔ اب 4 آزاد ہیں، ان میں 2 تو اصل میں JTM ہوا، وہ کیا کہتے ہیں اس میں PTM پشتون تحفظ موومنٹ کے ویسے، لیکن ٹیکنیکلی آزاد، جو علی وزیر اور محسن داوڑ ہے، اور ایک علی نواز شاہ ہیں، اور اسلم بوتانی ہے۔ اسلم بوتانی آپ کو پتہ ہے بلوچستان سے۔ تو اس طرح 4 آزاد ہیں، یعنی رولنگ پارٹیاں ان آزاد کے علاوہ 178 ٹوٹل، اپوزیشن 158، 4 آزاد ہیں۔ اب ان 4 میں سے ظاہر ہے یہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، باؤنڈ نہیں ہے، تو اگر سپوز اپوزیشن جیتنا اس کے چانسز پیدا ہوں گیلانی صاحب کے، تو 158 میں یعنی 340 کے ہاؤس میں بالکل 170 ہاف بنتا ہے، تو جس نے جیتنا ہے اس نے 171 لینے ہیں، کیونکہ 170 برابر ہوگا تو پھر تو ظاہر ہے کوئی ٹاس وغیرہ کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ تو باہر 171 جس نے لے لیے، یوسف زاک گیلانی نے یا حفیظ شیخ نے، تو وہ بن جائے گا۔
اب 158 اور 171 میں 13 MNAs کا فرق ہے، یعنی اپوزیشن یوسف گیلانی کے جیتنے کے حوالے سے۔ اس کا مطلب ہے کہ 13 اگر رولنگ گروپ میں شامل ہو جائیں، ووٹ والے دن ووٹ ان کے حق میں کاسٹ کریں، تو یوسف گیلانی جیت جائیں گے اور حفیظ شیخ ہار جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رولنگ کولیشن ہے اس کے پاس MNAs ڈیفیسٹ ہو جائیں گے، گویا ان کے خلاف عدم اعتماد ہو سکتا ہے اگر وہ جو ڈیسیڈنٹس ہوں گے ان کے وہ شامل ہو جائیں۔ اب وہ کون ہو سکتے ہیں؟ ایک تو ان چاروں میں سے ہو سکتا ہے کوئی، اب یعنی علی وزیر اور محسن داوڑ ظاہر ہے وہ ہیں ہی جیل میں، لیکن الیکشن کمیشن نے ظاہر ہے یہ کہا ہے کہ ان کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا، تو لہٰذا وہ یا اسلم بھوتانی وہ بھی گویا وائلڈ کارڈ ہو سکتے ہیں۔ اس طرح اب خود یعنی نہ تو MQM کے امکان ہے کہ خفیہ طور پر ادھر ادھر ہوں گے، نہ ہی کیو لیگ کے، نہ ہی GDA کے، جمہوری وطن پارٹی کا ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے جو گیٹ نمبر 4 کے ہیں تو وہ تو نہیں ہو سکتا جی۔ لہذا آ جا کے جو PTI کے 156 لوگ ہیں ان میں سے 10-12 اگر ہو جائیں تو وہ کام بن سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی یعنی 14-15 MNAs کا ایسا ناراض گروپ ہے، لیکن عموماً ناراض گروپ جو ہیں وہ ان کی ناراضگی جب تک کسی کی حکومت ہو، حکومت کے خلاف عارضی ہوتی ہے کہ جب آخری لمحات پر ان سے رابطہ وہ کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اتنا ہو گیا گل کر لی ہے جی، تو وہ عموماً حکومت کے خلاف نہیں جاتے۔ بہرحال یہ ایک بڑی ایکسیپشنل اور ہسٹوریکل مومنٹ ہوگا اگر حکومت، سٹنگ حکومت جو ہے سینٹ کے الیکشن میں جہاں پر 1-on-1 مقابلہ ہے ایک طرح سے اپوزیشن ورسز حکومت، اس میں ہار جائے۔ گمان یہ ہے کہ وہ نہیں ہاریں گے، لیکن اگر واقعتاً جس طرح افواہیں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خبریں ہیں، تو ہم اس وقت تک تو افواہ ہی سمجھیں گے جب تک کاؤنٹنگ نہیں ہوتی۔ تو یہی وجہ ہے کہ PTI گورنمنٹ جو ہے وہ خان صاحب پریشان ہیں۔ پنجاب کے حد تک تو ان کا درد سر سب کا ختم ہو گیا، نہ نون لیگ کو کوئی لاس ہوا، انہوں نے بھی 5 لے لی، 5 PTI نے، 1 کیو لیگ نے، ان کو بھی پرافٹ ہو گیا، تو گویا سب جو ہیں وہ جیت والی صورتحال میں رہے۔ اس میں زیادہ فائدے میں ایک طرح سے کیو لیگ رہی کہ کیو لیگ کو ایک تو ستھری سیٹ مل گئی، یعنی آسانی سے سینٹ کی کامل علی آغا صاحب جو ہیں وہ پھر ایک دفعہ سینیٹر بن گیا، اور ساتھ بلے بلے ہوگی نا کہ پرویز الہی صاحب بڑے بڑے سیاستدان ہیں، ہاں جی۔ حالانکہ ظاہر ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ ان کا ایکسپیرینس ہے، بات کرنے کا ڈھنگ، لوگوں کے ساتھ کنٹیکٹ کا، لیکن بہرحال یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے سب کی، تو اس والے سے سب کا ہی وہ کریڈٹ ہے کہ اس طرح بلیک میل ہونے سے وہ بچ گئے۔ یعنی جو پنجاب کے MPAs ہیں انہیں اس پر افسوس ہونا چاہیے کہ ان سے پوچھے بغیر ہی بن گئے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ جو 158 ہیں یہ 171 ہوتے ہیں اپوزیشن کی طرف سے، یا جو حکومت کے 178 ہیں +4 ہیں، وہ اب ان کا یقینی تو کچھ نہیں ہے، تو وہ کس طرف جاتے ہیں۔ تو زیادہ دن نہیں ہے، اب 4 مارچ، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، تو آپ کے ہاتھ میں اس والے سے میں کہہ رہا ہوں کہ 77 کی تاریخ جب تھی تو اس میں مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک اشتہار پر لکھا ہوتا تھا 7 مارچ کو حساب ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ، تو وہ مجھے اب تک یاد ہے۔ تو بہرحال فیصلہ MNAs کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ 4 مارچ کا سورج جو ہے وہ کس کی پریشانی یا کس کی کامیابی لے کر ابھرتا ہے۔ تو اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ اگر پروگرام پسند آئے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ خدا حافظ۔